سعدی کے جواب نے سب کو لاجواب کر دیا تھا۔ اس کے بعد جہانگیر صاحب نے کوئی اور سوال کرنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اس لڑکے سے اب محتاط ہو کر بات کرنی ہوگی۔ یہ لڑکا جتنا زمین سے باہر ہے اتنا ہی زمین کے اندر بھی ہے۔ جہانگیر صاحب اسے بہت سادہ سمجھ رہے تھے، لیکن اب ان کا یہ خیال غلط ثابت ہو چکا تھا۔ نہ ہی تو وہ سادہ تھا، نہ ہی بے وقوف۔ اس لڑکے کے ہاتھ اگر میرے باپ کی ساری جائیداد آ گئی تو یہ تو ہم سے بھی آگے نکل جائے گا۔ غربت میں رہتے ہوئے جب یہ اتنا ہوشیار ہے تو جب اس کے پاس اچانک سے اتنی زیادہ دولت آ جائے گی تو یہ تو ہم سب کو مات دے دے گا۔ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ اپنے باپ دادا کی آدھی جائیداد میں اس لڑکے کو دے دوں؟ ابھی تو نہ مقدس کو پتہ ہے نہ انزل کو پتہ ہے کہ بابا سائیں سکندر کی ساری جائیداد انزل کے نام کر کے گئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ان دونوں کو یہ بات پتہ چل جائے مجھے ہر حال میں شہریار اور انزل کی شادی کروانی ہوگی۔ جہانگیر صاحب نے سعدی کی طرف دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا۔ انزل اپنے ماموں کے گھر بہت جلدی گل مل گئی تھی۔ یہاں پر کسی نے بھی آپ جناب کہہ کر اسے مخاطب نہیں کیا تھا۔ آج بھی اتنی ہی اپنائیت تھی کہ سب اسے تم کہہ کر پکار رہے تھے۔ وہ سب لوگ لاؤنج میں صوفے پر موجود تھے اور سعدی ان سے تھوڑی سی دور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنا آن لائن کام کر رہا تھا۔ اس کے سامنے چائے رکھی ہوئی تھی، وہ چائے کے گھونٹ بھرتا جا رہا تھا۔ رات کا کھانا سب کھا چکے تھے اور سب گھر والوں کی عادت تھی کہ رات کے کھانے کے بعد وہ چائے ضرور پیتے تھے۔ انزل، تم آج رات یہاں رہ جانا، ویسے بھی اب ہفتہ اور اتوار ہے، کل 2 دن کی چھٹی ہے تمہاری۔ 2 دن ہمارے گھر رہو، بہت مزہ آئے گا۔ ہم تمہیں گھمانے بھی لے جائیں گے، باہر آؤٹنگ پر جائیں گے، شاپنگ کریں گے، آئس کریم وغیرہ کھائیں گے، خوب انجوائے کریں گے۔ بسما نے انزل سے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ چلو ٹھیک ہے، میں 2 دن یہاں رک جاتی ہوں۔ انزل نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اسے واقعی یہاں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ ایک فیملی کیا ہوتی ہے۔ یہ ایک مکمل فیملی تھی جس کی اسے خواہش تھی کہ ایسا ہی گھر ہو جس میں سب ہنسی خوشی رہتے ہوں۔ حویلی میں تو ہر وقت تناؤ جیسا ماحول رہتا ہے۔ حویلی گھر جیسی لگتی نہیں ہے، بلکہ تم ایسا کرو کہ ہر ہفتے ہی یہاں آ جایا کرو، جمعہ کی شام کو آ جایا کرو اور 2 دن یہاں رہو۔ اس بار افرا نے کہا تھا، ہاں انو، ہمیں واقعی بہت اچھا لگے گا اگر تم یہاں رہنے آؤ گی تو۔ تمہارا بچپن میرے ہاتھوں میں گزرا ہے، تم سارا دن ہمارے پاس رہتی تھی، ہاجرہ بیگم نے اپنائیت سے کہتے ہوئے ماضی کا حوالہ دیا۔ انزل کو اپنا یہاں گزرا بچپن زیادہ یاد نہیں رہا تھا۔ اسے افسوس تھا کہ ایسے مخلص اپنوں کے ساتھ گزرے وقت کو کیوں بھول گئی تھی۔ چھوڑے نا امی، جب اس کا دل نہیں کر رہا ہمارے ساتھ رہنے کو تو آپ کیوں زبردستی کر رہی ہیں؟ انزل کو سوچوں میں گم دیکھ کر ان سے تھوڑی سی دور ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر کوئی کام کرتا ہوا سعدی بولا۔ انزل نے سعدی کی طرف دیکھا۔ اسے دیکھ کر انزل کو بے اختیار شہریار یاد آیا۔ وہ شہریار کا موازنہ سعدی سے کرنے لگی۔ اگر شہریار میرا کزن ہے تو سعدی بھی تو میرا کزن ہے۔ شہریار کی مدد لینے سے بہتر ہے کہ میں سعدی کی مدد لوں، لیکن سعدی کے رویے کو دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ وہ مجھ سے دل ہی دل میں ناراض ہے، کیونکہ میں نے اس سے دوبارہ رابطہ جو نہیں کیا۔ میں نے واقعی میں بہت غلط کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ۔ میں حویلی جا کر ایک الگ دنیا میں چلی گئی تھی، اسی وجہ سے مجھے ہوش نہیں رہا کہ میں ان لوگوں سے دوبارہ کوئی رابطہ کروں۔ لیکن سعدی شاید یہ سمجھ رہا ہے کہ امیر ہونے کے بعد میں اپنے غریب رشتہ داروں کو بھول گئی تھی۔ مجھے سعدی کی یہ غلط فہمی دور کرنی ہوگی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اکیلے زندگی گزار سکتی ہوں، مجھے سہارے کے لیے کسی مرد کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن اب مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک لڑکی کو ہمیشہ ایک مرد کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی باپ کے روپ میں، کبھی بھائی کے روپ میں، تو کبھی شوہر کے روپ میں۔ ایک لڑکی اکیلے زمانے کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ مجھے بھی اپنی زندگی میں ایک ایسا مرد چاہیے جسے میں مصیبت کے وقت پکار سکوں اور وہ فوراً حاضر ہو جائے۔ ایسے 2 ہی مرد ہیں میری زندگی میں، ایک شہریار اور دوسرا سعدی۔ شہریار بھی میری مدد کو فوراً ہی آ گیا تھا، لیکن اس سے مدد لینا میری انا کو بہت ٹھیس پہنچا گیا تھا۔ اگر میں سعدی سے مدد لوں گی تو مجھے کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہوگی اس کے سامنے۔ لیکن ایک بار شہریار نے میری مدد کی اور اب ساری زندگی مجھے یہی کہانی سنائے گا کہ اسے مجھے جیل سے نکالا۔ انزل نے دل ہی دل میں سوچا اور فیصلہ کیا کہ وہ سعدی سے ایک بار پھر سے دوستی کرے گی۔ وہ جانتی تھی ایک بار اس کی غلط فہمی دور ہو گئی تو سعدی جیسا مضبوط سہارا اسے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا۔ وہ شہریار کی محتاج نہیں رہے گی۔ جب سے انزل اس کے گھر سے ہاسٹل شفٹ ہوئی تھی تب سے لے کر شہریار کو سکون نہیں آ رہا تھا۔ وہ بہانہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح کس بہانے سے
جا کر اس کو ایک نظر دیکھ لے۔ اس لیے وہ جب کام سے واپس رات کو گھر آتا تو اس کے واٹس ایپ کو کھول کر اس کی ڈی پی کو دیکھتا رہتا تھا۔ انزل ہمیشہ ہی آف لائن رہتی تھی، بہت کم آن لائن ہوتی تھی، لیکن آج کل اسے کچھ بدلاؤ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے نوٹ کیا تھا کہ اب رات دیر تک زیادہ تر آن لائن ہوتی ہے، وہ گھنٹوں آن لائن رہتی ہے۔ شہریار کو تھوڑی سی پریشانی ہوئی تھی کہ آخر وہ کس کے ساتھ اتنی رات کو آن لائن رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کی کوئی سہیلی ہو۔ میں بلا وجہ زیادہ سوچ رہا ہوں، مجھے انزل پر شک نہیں کرنا چاہیے، شہریار نے اپنے دل کو تسلی دیتے ہوئے کہا، لیکن پھر بھی اسے تسلی نہیں ہو رہی تھی۔ یہ ایک رات کی بات نہیں تھی، روزانہ رات کو دیر تک آن لائن رہتی تھی۔ اس لیے شہریار ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ شہریار کو رات کو نیند بھی ٹھیک سے نہیں آتی تھی، یہی سوچ کر کہ انزل کس کے ساتھ آن لائن ہے۔ وہ رات کو اٹھ کر انزل کا نمبر چیک کرتا رہتا تھا۔ انزل آن لائن ہی رہتی تھی۔ شہریار سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ ابھی جا کر انزل کو جھنجھوڑ کر احساس دلائے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے اور اسے منا کر اپنے پاس لے آئے۔ وہ ساری رات کروٹیں بدلتا رہتا تھا اور اسی بے چینی میں رات گزر گئی تھی۔ انزل آج کل سارا وقت بسمہ اور افرا کے ساتھ رابطے میں رہتی تھی۔ پہلی بار اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا کوئی گھر بھی ہے۔ وہ دونوں بہنوں کی طرح اس کا خیال رکھتی تھی، ہنستی بولتی اور چھیڑ چھاڑ کرتی۔ سارا دن وہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ میسج پر بات چیت کرتی رہتی تھی۔ انزل کا اب مزاج بھی اچھا رہنے لگا تھا۔ یونیورسٹی میں چھٹی ہونے کی وجہ سے وہ ماموں کے گھر رک چکی تھی۔ اس وقت بھی بسمہ اور افرا کے ساتھ وہ کچن میں کباب بنوا رہی تھی۔ جب سعدی کھانے پینے کا سامان لے کر کچن میں داخل ہوا، انزل اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ خاموشی سے سارا سامان فریج میں رکھ رہا تھا۔ میں تمہاری مدد کروا دیتی ہوں، انزل نے دوستانہ لہجے میں مسکرا کر اسے کہا تو سعدی چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ سامان رکھوا رہی تھی۔ سعدی نے بغور اس کے تاثرات کو جانچا تو اسے ڈھونڈنے سے بھی کہیں کوئی ریاکاری یا دکھاوا نظر نہیں آیا۔ انزل بے شک بڑے خاندان کی بیٹی تھی یا اتنا عرصہ ایک بڑی حویلی میں رہی تھی، مگر آج بھی وہ وہی انزل تھی جو بچپن میں ان کے گھر آ کر کھیلتی تھی اور گلی ملی رہتی تھی۔ یہ بتاؤ، اتنا عرصہ ہم سے دور رہ کر کیا کبھی ہماری یاد نہیں آئی تمہیں؟ سعدی نے آئس کریم کا ڈبہ فریزر میں رکھتے ہوئے سرسری سے لہجے میں سوال کیا۔ انزل اس کے سوال پر رک سی گئی۔ کچھ ایسے حالات ہو گئے تھے کہ ہم چاہ کر بھی کسی کو نہ یاد رکھ پائے نہ رابطہ کیا۔ انزل شرمندگی سے نظریں جھکا کر بول رہی تھی۔ ساتھ ہی اس کی بات پر سر جھٹک کر رخ موڑ گیا۔ کیا حالات تھے؟ کیا وہاں قید میں رکھا گیا تھا تمہیں، یا پھر تم پر کسی قسم کی سختی کی جاتی رہی؟ سعدی نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ دوسرے الفاظ میں وہ بتا رہا تھا کہ ان دونوں صورتوں میں ہی اس کا رابطہ نہ کرنا معاف کیا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ قید میں کیوں رہوں گی؟ انزل اس کی بات پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ فوراً وضاحت دینے کی کوشش کرنے لگی۔ وہی میں کہہ رہا ہوں، تم آزاد تھی، اسی شہر میں رہ کر تم نے تعلیم حاصل کی، اپنی مرضی سے عیش کی زندگی جیتی رہی۔ تمہیں ایک بار بھی خیال نہیں آیا کہ تمہارا کوئی ماموں بھی ہے اور اس کے بچے بھی ہیں؟ یہ ساری دوستی اور محبت کا اب کیوں خیال آ رہا ہے؟ سعدی نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گیا تھا۔ انزل کا رنگ فک پڑ گیا۔ بسمہ اور افرا نے بھائی کے الفاظ پر انزل کے چہرے کا رنگ بدلتے دیکھا تو فوراً بھائی کو ٹوک کر خاموش کروانے لگی۔ کوئی بات نہیں، اگر انزل نے رابطہ نہیں کیا تو ہم بھی تو اسے بھول گئے تھے۔ ہم نے بھی تو کبھی ان لوگوں سے رابطہ نہیں کیا، کبھی ملنے بھی نہیں گئے۔ ہو سکتا ہے انزل کو بھی ہم سے یہی گلہ ہو، افرا نے بھائی کو احساس دلانا چاہا۔ سعدی لب بینچے باقی سامان وہیں چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ انزل کا دل بھر آیا۔ میں مانتی ہوں سعدی ٹھیک کہہ رہا ہے، تم لوگوں کا قصور نہیں ہے، رابطہ ہم لوگوں نے ختم کیا تھا۔ ہم اتنا عرصہ آزاد گھومتی رہی، کبھی خیال نہیں آیا۔ سچ کہوں تو اب بھی مجھے باہر انجان لوگوں میں آتے جاتے پریشانی ہوئی تو اپنوں کی تلاش میں مجھے تم لوگوں کا خیال آیا۔ سعدی کہہ سکتا ہے میں مطلب پرست ہوں، انزل نے شرمندگی سے جواب دیا۔ وہ حقیقت پسندی سے اپنا محاسبہ کر رہی تھی اور اسے اپنا آپ ہی غلط لگ رہا تھا۔ ان لوگوں کو بتا نہیں سکتی تھی کہ اسے روکنے والا کوئی اور نہیں، اس کی اپنی ماں ان لوگوں کی سگی پھپھو تھی، مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان لوگوں پر ان کی پھپھو کی اصلیت واضح ہو۔ انزل کوئی بات نہیں، یہ بھی تمہاری محبت ہے کہ تم نے اپنوں کا سوچتے ہوئے ہمیں یاد کیا۔ اب بھی ہم سے ملنے میں پہل تم نے کی ہے اور ہم بہت خوش ہیں۔ یقین کرو، بس بھائی کو تھوڑا سا گزرے وقت کا افسوس ہے۔ بسمہ اور افرا اسے کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ انزل ان کی محبت پر نم آنکھوں سے مسکرائی۔ چھوڑو، تمہارے بھائی کی پرواہ کسے ہے؟ ویسے بھی یہ میرے ماموں کا گھر ہے، کوئی کچھ کہے میں تو اب ہر وقت آؤں گی یہاں۔ اپنی اداسی کو چھپا کر وہ ہنستے ہوئے ان کے ساتھ کام کروانے لگی۔
وہ دونوں بھی اس کی اپنائیت پر ہنسنے لگے۔ کچن کے دروازے کے پاس رک کر ان کی باتیں سنتا سعدی ان کے اتنی جلدی نارمل ہو جانے پر حیران رہ گیا۔ یعنی انزل واقعی بالکل نہیں بدلی۔ ہو سکتا ہے کوئی وجہ ہو جس کی وجہ سے وہ رابطہ نہ رکھ پائی ہو۔ ویسے بھی انزل جب گئی تھی تو بہت چھوٹی تھی، نئے ماحول میں ڈلنے کے لیے بھی تو وقت لگتا ہے، اور انزل کا اب تک ہم سے رابطہ نہ کرنا اس کی نہیں پھپھو کی غلطی ہے۔ میں خواہ انزل سے ناراض ہو رہا ہوں، وہ سوچتے ہوئے خود اپنی غلطی پر شرمندہ ہو رہا تھا۔ انزل کو ہنستا ہوا سنا تو ہلکا پھلکا ہو کر مسکراتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اندر کچن میں کام کرتے ہوئے انزل نے سوچ لیا کہ وہ سعدی کو خود پر گزری ہر پریشانی اور تکلیف کا بتا دے گی۔ اسے یقین تھا سعدی تب اسے دل سے معاف کر دے گا۔ شہریار حویلی میں سعدی کے آنے کے بعد مزید نہیں رہ پا رہا تھا۔ جنت بیگم اس کی اداسی پر شرمندہ تھی، مگر وہ بھی انزل کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ٹہلتا کھڑکی کے پاس گیا۔ سامنے لان میں انزل سعدی کے پاس گھاس پر چلتے ہوئے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ میرے ساتھ ہوتے ہوئے تمہارے چہرے پر ایسی خوشی کبھی کیوں نہیں نظر آئی انزل؟ میری محبت کی تمہیں قدر نہیں ہو رہی تو میں بھی خود غرضی دکھاؤں گا، اور تمہیں پانے کے لیے جو مجھے بہتر لگے گا وہی کروں گا۔ شہریار سنجیدگی سے انزل کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلی خوشی شہریار کو شدید جلن میں مبتلا کر رہی تھی۔ وہ یہی خوشی اپنے لیے چاہتا تھا۔ یکدم کوئی خیال آنے پر وہ تیزی سے اپنی پیکنگ کرنے لگا۔ اس کا مسلسل جلتا دماغ تیزی سے نیا منصوبہ ترتیب دینے میں مصروف ہو گیا۔ مجھے معاف کرنا انزل، میں تم سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اب جو میں کرنے والا ہوں وہ یقیناً تمہیں کبھی پسند نہیں آئے گا، مگر میں ایسا کرنے پر مجبور ہوں۔ لیکن فکر مت کرو، میں تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ تم صرف میری محبت کو محسوس کرو گی اور باقی سب میں تمہیں بھول جانے پر مجبور کروں گا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے پہلی بار ہلکا پھلکا ہو گیا تھا، ورنہ کتنے دنوں سے عجیب پریشانی کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ اپنا سفری بیگ لے کر باہر نکلا تو ملازمین سے بات کرتی مقدس بیگم اسے دیکھ کر چونک گئی۔ شہریار بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ مقدس بیگم بوکھلا کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ شہریار نے رک کر انہیں دیکھا۔ میں شہر واپس جا رہا ہوں۔ جس کام کے لیے آیا تھا وہ تو ہوا نہیں۔ آپ کی بیٹی کو اس کی پسند کا لڑکا مل چکا ہے، اور وہ بھی آپ کی خاندان سے۔ آپ کو تو ویسے بھی اپنا بھتیجا مجھ سے زیادہ پسند ہوگا۔ شہریار نے جتاتے ہوئے لہجے میں مقدس بیگم کو سنائی تو ہڑبڑا گئی۔ میرا یقین کرو، میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں۔ میں تو خود بہت خوش تھی کہ انزل اور تمہاری شادی ہو رہی ہے۔ نہ جانے انزل سعدی سے کب اور کیسے ملی، ہمارا تو اتنے عرصے سے آنا جانا ہی نہیں تھا۔ انزل کو تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ اس کے ماموں کہاں رہتے ہیں۔ مقدس بیگم کے الفاظ پر شہریار نے چونک کر انہیں دیکھا۔ انزل چاہے جتنا بھی انکار کر لیتی، مگر شہریار پر یہ بات مسلسل واضح ہو رہی تھی کہ انزل نے اس کے سامنے سعدی سے محبت کا جھوٹ بولا ہے۔ اس وقت لون میں جیسے اس کی بیٹی ہنس ہنس کر اس لڑکی سے بات کر رہی ہے، اس سے تو یہی بات واضح ہوتی ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو کافی وقت سے جانتے ہیں۔ آپ کی صفائی اب بیکار ہے۔ اگر آپ کو میرا رشتہ اتنا ہی پسند ہوتا تو آپ انزل کو میرے لیے منا لیتی، مگر خیر اب مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انزل جس سے بھی شادی کرے اس کی زندگی ہے، اس کی مرضی ہونی چاہیے، شہریار نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور خود کو لاپرواہ ظاہر کرتے ہوئے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ مقدس بیگم شہریار کی یوں ہاتھ سے جانے پر گھبرا گئی تھی۔ انزل تو پاگل ہے، خود بھی ذلیل ہوگی اور مجھے بھی ذلیل کروائے گی۔ سعدی کے پاس کیا ہے آخر؟ اتنی بڑی حویلی کا اکلوتا وارث چھوڑ کر سعدی کے ساتھ دل لگا لیا ہے، بالکل اپنے باپ پر گئی ہے۔ مقدس بیگم دانت کچکچاتی انزل پر غصہ ہو رہی تھی۔ پیر پٹک کر باہر نکلی تو انزل واقعی سامنے سعدی کے ساتھ موجود تھی۔ انہیں اپنا بھتیجا بھی عزیز تھا، مگر وہ لالچی فطرت کی عورت تھی۔ انہیں سعدی میں انزل کے لیے وہ مستقبل نظر نہیں آ رہا تھا جو شہریار دے سکتا تھا۔ انہوں نے جا کر جنت بیگم کو شہریار کے جانے کی اطلاع دی تو وہ بھی پریشان ہوگی۔ اسے روکا کیوں نہیں؟ دل برداشتہ ہو کر جا رہا ہے، ایسا نہ ہو کوئی نقصان کر بیٹھے۔ جنت بیگم گھبرائیں۔ انزل کا ساتھ دیتے ہوئے شہریار کا خیال نہیں آیا اور اب فکر ظاہر کر رہی ہے۔ جنت بیگم کی پریشانی پر مقدس بیگم تنفر سے بڑبڑائیں۔ انہیں اب بھی غصہ تھا، وہ انزل کو یقیناً منا لیتی، مگر جنت بیگم نے درمیان میں آ کر انہیں زبردستی کرنے سے روک دیا تھا۔ میں نے تو اسے روکا تھا، مگر وہ بہت مایوس ہو چکا تھا۔ انزل تو نہ سمجھ ہے، میں خود سعدی کو جانتا ہوں، بے شک بہت اچھا لڑکا ہے، وہ میرا بھتیجا ہے، مگر انزل کو حویلی والوں نے جو زندگی دی ہے وہ سعدی نہیں دے سکے گا کبھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے سکندر کی حالت دیکھی تھی، وہ بھی محبت کر کے ایسے ہی مایوس ہوئے تھے۔ وہ ان حالات کے عادی نہ تھے، اس لیے ان سختیوں کو نہیں جھیل پا رہے تھے اور اکثر آپ سب کو یاد کر کے اداس ہوتے تھے۔ اب آپ چاہتی ہیں انزل بھی ویسی زندگی گزارے؟ مقدس بیگم نے جنت بیگم کو فیصلہ بدلنے پر اکسانے کے لیے اپنے مرحوم شوہر کا ذکر کیا،
جنت بیگم پچھتانے میں گھر گئی۔ ان کا دل پریشان ہونے لگا۔ وہ سوچ میں گم ہوئی کہ کہیں وہ انزل کے ساتھ ناانصافی نہ کر بیٹھے۔ مقدس بیگم ان کو سوچ میں مبتلا دیکھ کر سمجھ گئیں کہ تیر نشانے پر لگا ہے۔ وہ وہاں سے چلی گئیں۔ میں نے تمہیں یہاں بلا تو لیا ہے، لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ آگے حالات کس طرف جائیں گے۔ میں چاہتی ہوں کہ ابھی ہم منگنی والا ڈرامہ رچا لیں، اور جب تک میری پڑھائی چل رہی ہے تب تک ہماری منگنی چلتی رہے۔ اتنے عرصے میں شہریار کی شادی بھی کسی سے ہو جائے گی۔ انزل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ وہ پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری ہر قسم کی مدد کروں گا۔ تمہیں شہریار سے بچانے کے لیے واقعتاً مجھے تم سے نکاح کرنا پڑا تو وہ بھی کروں گا۔ حالانکہ دوستی سے زیادہ میں نے تمہارے کبھی کوئی جذبہ نہیں رکھا، اور یہ دوستی ہوتی ہے، یہ محبت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ سعدی نے اسے پریشان دیکھا تو اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا۔ انزل نے فضا میں گہرا آزاد سانس بھرا۔ سعدی، تم سے پہلے مجھے لگتا تھا میں تنگ گلی میں کھڑی ہوں اور واپسی کا راستہ بھی بھول گئی ہوں۔ میں نے اتنا عرصہ اندھیروں میں اکیلے ڈرتے ہوئے گزارا ہے۔ میرے پاس کوئی اپنا تب موجود نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں تم لوگوں کو بھول گئی تھی۔ اگر میں نے پہلے تمہیں مدد کے لیے پکار لیا ہوتا تو میری زندگی الگ ہوتی۔ انزل پچھتا رہی تھی۔ سعدی نے گہرا سانس بھرا۔ گاڑی میں بیٹھتے شہریار نے ایک نظر ان کو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے دیکھا تو اس کی آنکھوں سے چنگاریاں سی پھوٹی تھیں۔ یہ میرا حق ہے جو تم دوسروں پر لٹا رہی ہو۔ بہت غلط کر رہی ہو انزل۔ مجھے جلا کر تمہیں بھی سکون نہیں ملے گا۔ تم بہت غلط فیصلہ لے چکی ہو۔ شہریار لب بینچ کر سوچتا تیزی سے گاڑی نکالتا وہاں سے چلا گیا۔ جہانگیر بلوچ اپنے ڈیرے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اپنی لالچ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے، مگر انزل اب منہ کو آ رہی تھی۔ انہیں مقدس بیگم پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ انہیں اب بھی یہی یقین تھا کہ مقدس بیگم بھی انزل کا ساتھ دے رہی ہیں۔ لگتا ہے ان ماں بیٹی کو جائیداد کی تقسیم کا اندازہ ہو گیا ہے۔ ایسے کیسے مقدس جیسی عیش پرست عورت نے اپنے بھتیجے کو بیٹی کے لیے چن لیا؟ جہانگیر صاحب کو شک ہو رہا تھا، اور اگر ایسا تھا تو یہ بات نہایت نقصان دہ تھی۔ انہوں نے کچھ سوچ کر فوراً شہریار کو کال ملائی۔ السلام علیکم بابا سائیں۔ شہریار نے کال اٹھا کر سنجیدگی سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ شہریار، تم ڈیرے پر آؤ، ابھی مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ جہانگیر صاحب کی بات پر شہریار نے سر جھٹک دیا۔ میں واپس شہر جا رہا ہوں، ضروری کام پڑ گیا ہے۔ آپ کو جو بات کرنی ہے کال پر کر لیں۔ شہریار کی بات پر جہانگیر صاحب جھٹکے سے کھڑے ہوئے۔ تم واپس جا رہے ہو؟ اگر تم ایسے میدان چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہو؟ اتنی آسانی سے جانے دو گے انزل کو؟ اسے تمہارے نام کر چکا تھا میں۔ جہانگیر صاحب بھڑک اٹھے۔ انہیں شہریار کی بزدلی پر غصہ آ گیا تھا۔ اگر وہی ساتھ نہ دیتا تو وہ کیا کرتے پھر؟ اور کیا کر سکتا ہوں بتائیں؟ مجھے زبردستی نہیں پسند بابا سائیں، شادی زبردستی نہیں کی جاتی۔ شہریار بے نیازی سے بول رہا تھا۔ جہانگیر صاحب لب بینچ گئے۔ زبردستی کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں اس لڑکے کو مروا دیتا ہوں، بات ختم ہو جائے گی۔ جہانگیر صاحب کی بات پر شہریار کا پاؤں بے اختیار بریک پر پڑا تھا۔ اسے جھٹکا سا لگا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا بالکل مت کیجیے گا۔ اگر اس لڑکے کو کچھ ہوا تو میں بھی انزل سے شادی نہیں کروں گا۔ آپ جو ہو رہا ہے ہونے دیں، مجھ پر یقین رکھیں، میں آپ کی جائیداد کہیں نہیں جانے دوں گا۔ شہریار نے ڈو ٹوک لہجے میں انہیں باور کروایا۔ جہانگیر صاحب کو خاموش ہونا پڑا، مگر انہیں شہریار سے بالکل اتفاق محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کال کاٹ کر سر پکڑ بیٹھے۔ شہریار گاڑی چلاتا رفتار مزید بڑھا گیا۔ وہ خود کو فی الحال منظر سے بالکل ہٹا دینا چاہتا تھا۔ انزل کی آنکھ گہری نیند سے کھلی تھی، پیاس کی شدت سے حلق کانٹا ہوا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل کی طرف نظر دوڑائی تو ملازمہ شاید پانی رکھنا بھول گئی تھی۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے سے باہر آئی، آنکھوں میں اب بھی نیند کا خمار تھا۔ سیڑھیاں اتر کر کچن میں آئی، مگر جیسے ہی فریج کھولنے لگی اس کے منہ پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ اس کے عقم میں جو بھی تھا اسے اپنے حصار میں لے کر بالکل بے بس سا کر چکا تھا۔ انزل چاہ کر بھی اسے اپنا آپ چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ رات کے اس گپ اندھیرے میں وہ جو کوئی بھی تھا نہ جانے اسے کہاں لے جا رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی چیخ نہیں پا رہی تھی۔ پھر لاؤنج کا دروازہ کھلا، سامنے دو گارڈ الرٹ کھڑے تھے۔ ڈرائیور کو بولو گاڑی نکالے۔ اپنے عقم میں شہریار کی آواز سن کر اس کے ہوش اڑے تھے۔ دونوں گارڈ حکم سن کر متحرک ہوئے تھے۔ ڈرائیور گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ شہریار انزل کو اپنے حصار میں قابو کیے گاڑی تک لایا تھا۔ وہ اسے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی سخت گرفت سے نکلنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھلا تو ایک مسرور کن بونے نے اسے ہوش سے بیگانہ کرنا شروع کیا تھا۔ اس پر غنودگی سی چھانے لگی تھی۔ بنا شور مچائے ہی وہ خود سے بیگانی ہوئی تھی، مگر جب ہوش آیا تو ایک تاریک کمرے میں خود کو پا کر جان نکلی تھی۔ وہ ایک بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے میں اے سی کی ٹھنڈک بہت زیادہ تھی۔ وہ فوراً
بیڈ سے اٹھ کھڑی ہوئی. کمرے میں اسے ملگجی سی روشنی محسوس ہو رہی تھی. دماغ ابھی بھی سن تھا لیکن ہوش میں آ چکی تھی. کمرے کے دروازے پر پہنچ کر جیسے ہی دروازہ کھولا تو وہ لاک تھا. پھر یاد آنے لگا کہ کیسے شہریار نے اسے گاڑی میں بٹھایا تھا. خود کو ایک انجان سے کمرے میں دیکھ کر دل اچھل کر حلق میں آیا تھا کہ شہریار اسے دھوکے سے کہاں لے آیا ہے. اس سوچ نے انزل کی جان نکالی تھی. اس نے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا. شہریار کھولو پلیز، کیوں تم مجھے یہاں لائے ہو؟ وہ رونے لگی تھی. اسے شہریار سے ہرگز بھی ایسی توقع نہ تھی. کچھ دیر وہ یوں ہی دروازہ بجاتی رہی. کچھ دیر بعد دروازے کا لاک کھلنے کی آواز آئی تھی. دروازہ کھلا تو سامنے شہریار ہی تھا. اندر آتے ہی اس نے دروازہ بند کیا تھا اور ساتھ ہی کمرے کے بلب روشن کیے تھے. انزل اس وقت کسی خوفزدہ چڑیا کی مانند بری طرح کانپ رہی تھی. وہی خوف جو بچپن میں ہر وقت اس کے چہرے پر شہریار کو دیکھ کر چھا جاتا تھا. شہریار مجھے گھر. شٹ اپ انزل، ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا. شہریار کی آنکھوں کے ڈوڑے اس وقت غصے سے سرخ ہو رہے تھے. اس نے انزل کی بات مکمل سنی بھی نہیں تھی. شہریار کے انداز پر وہ کانپ کر رہ گئی. میں نے بہت عزت سے تمہیں اپنانے کی کوشش کی تھی انزل، مگر تمہیں تو شاید عزت راس ہی نہیں ہے. شہریار پر تو اس وقت نہ جانے کون سا جنون سوار تھا. اس کے غصے کو دیکھ کر انزل کا دل پھر سے سوکھے پتے کی مانند گھبرایا تھا. مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ مجھے واپس حویلی جانا ہے. پلیز مجھے حویلی جانے دو. وہ روتے ہوئے اس کے ہاتھ جوڑنے لگی. شہریار نے فاصلہ کم کر کے اس کے دونوں جڑے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے. انزل کی جان اس کی جسارت پر ہوا ہوئی تھی. حویلی جانا ہے تم؟ ہاں ضرور جاؤ، بس چند پیپر پر سائن کر دو، میں خود تمہیں حویلی لے جاؤں گا. یہ کہہ کر شہریار نے اپنے گارڈ کو پکارا تھا. کمرے کا دروازہ کھلا تو شہریار نے انزل کے ہاتھ چھوڑ دیے اور پیچھے ہٹ گیا. گارڈ اندر داخل ہوا. گارڈ چند پیپر اور پین شہریار کو دیے. شہریار نے وہی پیپر اور پین اس کے ہاتھ سے لیا اور اس سے پوچھنے لگا باہر سارا انتظام ہو چکا ہے؟ شہریار کے کہنے پر وہ گارڈ دوبارہ سے کمرے سے باہر چلا گیا. انزل سانس روکے یہ سب دیکھ رہی تھی. کتنی آسانی سے اسے بری طرح سے پھنسا چکا تھا. شہریار نے وہ پیپر اس کے سامنے کیے. لو سائن کرو اس پر. جیسے ہی شہریار کے وہ پیپر انزل کے سامنے کیے وہ کرنٹ کی مانند پیچھے ہٹی تھی. اس کی چھٹی اس نے خطرے کی گھنٹی بجائی تھی. کس چیز کے پیپرز ہیں؟ انزل کے الفاظ زبان سے ادا نہیں ہو رہے تھے. تمہارا میرا نکاح نامہ ہے. اس بات کا خوف انزل کو تھا. وہی الفاظ شہریار کی زبان پر تھے. انزل نے نفی میں سر ہی لایا تھا. نہیں، میں سائن نہیں کروں گی، ہرگز نہیں. انزل کئی قدم پیچھے ہٹی تھی. سائن نہیں کرو گی تو حویلی بھی واپس نہیں جاؤ گی. انزل مجھے ہر قیمت پر تمہیں پانا ہے اور میں آج رات بالکل بھی برباد کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں. اب یہ تمہاری چوائس ہے کہ تم اس رشتے کی ابتدا جائز طریقے سے کرتی ہو یا پھر. شہریار اس کے قریب آ کر نہایت غضبناک لہجے سے کہہ رہا تھا اور انزل کا یہ حال تھا کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے. جو لفظ وہ شہریار بلوچ کے منہ سے سن رہی تھی دل تو گویا درکنا بھول گیا تھا. اس وقت وہ جس قدر غصے میں اندھا تھا انزل کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا. شہریار یہ سب ٹھیک نہیں ہے. ایک کمزور سا احتجاج تھا. مجبور تم نے کیا ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے انزل. یا تو نکاح نامے پر سائن کرو اور اس رشتے کو قبول کر لو، میری ہو جاؤ، ورنہ دوسری صورت میں بھی ہونا تمہیں شہریار کا ہی پڑے گا. مگر اپنی ادھوری بات میں وہ جو کچھ اسے سمجھا گیا تھا انزل کا جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے. انزل ایک نظر اسے دیکھ رہی تھی اور ایک نظر اس کے ہاتھ میں پکڑے پیپر پر. وہ جس سیاحت کے قید میں آ چکی تھی وہ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا تھا. اس نے شہریار سے وہ پیپر لیے اور اس پر سائن کر دیے. شہریار کے چہرے کے تاثرات پل میں بدلے تھے. چہرے پر اپنی جیت کا زام تھا. اور انزل تو شاید اندر مر چکی تھی. یہ مرد کیوں عورت کو اپنے سامنے جھکا کر خود کو بڑے فخر سے مرد کہتا ہے؟ اب فیض کی ایسی مردانگی پر انزل نے نفرت سے سوچا تھا. شہریار نے اس کے ہاتھ سے پیپر لیا اور مسکراتے ہوئے بولا گڈ گرل، میرا انتظار کرو مسز شہریار، میں بس نکاح خواہ کو تمہاری راضی نامہ دے کر آتا ہوں. یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر جا چکا تھا اور انزل کا دل یوں تھا کہ بس آج ڈوب ہی جائے گا. وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی. اتنے جتن کیے تھے اس نے اس شخص سے بچنے کے لیے مگر سب بیکار ہوئے تھے. آدھے گھنٹے بعد جب شہریار کمرے میں آیا تو انزل کی جان لبوں پر آئی تھی. وہ اس شخص کی سنگت کا سوچ کر خوف زدہ سی ہوئی تھی. شہریار اس کے پاس آیا تو وہ پیچھے ہٹنے لگی لیکن وہ اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا. آج جب تم حویلی جاؤ گی
تو مکمل طور پر مسز شہریار بن چکی ہوگی۔ یہ کہہ کر بڑی بے دردی سے شہریار نے اسے بیڈ پر دھکیلا تھا۔ نہیں، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، وہ چونک کر بولی تھی۔ ایک دم بیڈ پر اٹھ بیٹھی تھی، سانس بڑی تیزی سے چل رہی تھی، بری طرح سے بدحواس پسینے سے شرابور تھی۔ لیمپ کی روشنی میں سب سے پہلی نظر انزل کی بیڈ کی دوسری جانب اٹھی، جگہ خالی تھی۔ پھر کمرے کی طرف نظر درائی تو کمرہ بھی اسی کا تھا۔ یہ خواب تھا۔ انزل کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی لگی۔ وہ شاید خواب دیکھ رہی تھی، لیکن اس خواب کا خوف اس پر یوں ظاہر تھا کہ جیسے سچ میں شہریار نے اس کے ساتھ یہ سب کیا ہے۔ شہریار شام ڈلے شہر پہنچ گیا تھا۔ آسمان پر گھنے بادل پوری طرح سے پھیلے ہوئے تھے اور بارش بس ہو جانے کو تھی۔ وہ تیز رفتاری سے اپنے گھر تک پہنچا، مگر پھر بھی گھر کے دروازے پر پہنچنے تک تیز بارش شروع ہو چکی تھی۔ وہ بارش سے بچتا تیزی سے گھر میں داخل ہوا۔ سلام چھوٹے سائیں، فرید نے اس کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام فرید، چائے کا کپ اور سینڈوچ بنا دو، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ وہ سلام کا جواب دے کر فرید کو حکم دیا اور خود چینج کرنے چلا گیا۔ فرید نے کچن میں جا کر تیزی سے اس کے حکم کے مطابق چائے کا سامان چولہے پر رکھا اور سینڈوچ تیار کرنے لگا۔ شہریار چینج کر کے ٹیرس پر پہنچا اور خاموش نظروں سے بارش کے تیزی سے زمین کو گیلا کرتے قطروں کو دیکھنے لگا۔ پھر کچھ سوچ کر جہانگیر صاحب کو کال ملائی۔ سلام بابا سائیں، میں پہنچ گیا ہوں، سوچا آپ کو بتا دوں۔ شہریار نے لہجے کو حت المکان پرسکون رکھا۔ جہانگیر صاحب اس کے اطمینان بڑے لہجے پر الجھ رہے تھے۔ ان کا بیٹا اتنی آسانی سے کوئی پسندیدہ چیز بھی نہیں جانے دیتا تھا۔ پھر یہاں تو زندہ سلامت انسان کی بات تھی جس کے ساتھ شادی کرنے پر شہریار کا فوری مان جانا ہی انہیں بتا گیا تھا کہ شہریار اسے بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ پھر اس کا اب یوں شادی کے آنے پر آسانی سے پیچھے ہٹ جانا انہیں ٹھٹکا رہا تھا۔ اچھا کیا بتا دیا، ورنہ پریشانی رہتی ہے۔ شہریار مجھے بتاؤ کہ کیا تم نے انزل سے شادی کرنے کا فیصلہ صرف میرے کہنے پر کیا تھا؟ تم اپنی منگ کو کسی اور کا ہونے دو گے؟ مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا۔ جہانگیر صاحب ابھی تک اسی الجھن میں مبتلا تھے۔ شہریار لب کاٹتا خاموشی سے انہیں سنتا رہا۔ ہم نے انزل کو پالا، پیار دیا اور دنیا کی ہر آسائش دی، کیا اسی لیے کہ وہ اپنے حصے کی جائیداد لے کر ان غریب رشتہ داروں میں جا بیٹھے؟ تمہاری بزدلی اور خاموشی مجھے نقصان پہنچائے گی۔ میں نے تمہارے مستقبل کا ہی سوچ کر یہ فیصلہ کیا تھا شہریار، تم ایسے ہار مان کر مجھے خالی ہاتھ تو مت کرو۔ جہانگیر صاحب کا لہجہ شکست خوردہ تھا۔ انہوں نے انزل کو جوان کرنے تک صرف اسی وجہ سے اپنے پاس رکھا تھا، اور اب اس موڑ پر آ کر جب وہ انزل کا حصہ ہتھیانے ہی والے تھے، وہ راستہ بدل گئی۔ جہانگیر صاحب کے لیے زندگی کی سب سے بڑی ہار تھی جو ایک چھوٹی سی لڑکی نے دی تھی۔ بابا سائیں، میں بس آپ سے اتنا کہوں گا، آپ کے باپ کی جائیداد انزل کہیں نہیں لے جا سکے گی۔ اطمینان رکھیں اور جو میں کہتا ہوں بس وہی کریں۔ شہریار سنجیدگی سے بولتے ہوئے انہیں سمجھانے لگا۔ جہانگیر صاحب اس کی بات پر پورا امید ہونے لگے۔ انزل کا نکاح اس کے کزن سعدی کے ساتھ طے کر دیں اور جتنی جلدی ہو سکے ان کا نکاح کر دیں۔ شہریار کی بات پر جہانگیر صاحب کو جھٹکا لگا تھا۔ یہ کیا بات کر رہے ہو؟ انزل کا نکاح اس لڑکے سے ہوا تو ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ جہانگیر صاحب کا تو دماغ ہی سنسنا کر رہ گیا تھا۔ انہیں لگا شہریار پاگل ہو چکا ہے۔ آپ پلیز بس وہ کریں جو میں کہہ رہا ہوں، مجھ پر تو یقین رکھیں۔ بابا سائیں، میں آپ کو دھوکہ کبھی نہیں دوں گا۔ شہریار نے انہیں یقین دلایا۔ جہانگیر صاحب کو اس کی ضد پر ہار مارنا پڑی۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو، اگر کچھ الٹا سیدھا ہوا تو تمہارا سب سے بڑا نقصان ہوگا، یہ یاد رکھنا۔ وہ مدھم لہجے میں کہتے کال کاٹ گئے اور موبائل دیوار پر دے مارا۔ انزل پر انہیں شدید غصہ آ رہا تھا، جبکہ شہریار کال کاٹتا پلٹ کر دروازے کی سمت دیکھنے لگا جہاں دستک ہو رہی تھی۔ آ جاؤ فرید، شہریار نے اجازت دی تو فرید ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی چائے اور سینڈوچ میز پر رکھتا وہ واپس چلا گیا۔ شہریار صوفے پر بیٹھ کر چائے کا کپ اٹھا گیا۔ میں جانتا ہوں آپ پریشان ہوں گے اور مجھ سے مایوس ہو چکے ہوں گے بابا سائیں، مگر میں کیا کرنے والا ہوں میں آپ کو ابھی بتا نہیں سکتا۔ آپ کو دولت کا لالچ ہے اور مجھے محبت کی طلب ہے۔ آپ کو کیا خبر محبت کی طلب میں کتنی طاقت ہے؟ یہ محبت تو ناممکن کو بھی ممکن کر دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ انزل میری محبت ہے اور میں انزل کو خود سے دور نہیں جانے دوں گا، کبھی نہیں۔ شہریار سینڈوچ کھاتے ہوئے سوچتا جا رہا تھا۔ جو کچھ وہ کرنے کا سوچ چکا تھا
اس کے بعد تو اب اس کے دل و دماغ میں سکون ہی سکون بھر چکا تھا۔ وہ اپنی منزل کے بس قریب ہی تھا۔ وہاں حویلی میں جہانگیر صاحب کے انزل کے حق میں بولنے کے بعد جلد از جلد نکاح ہو جانا تھا، اور شہریار یہاں شہر میں سکون سے بیٹھا تھا۔ وہ کیا کرنے کا سوچ رہا تھا، یہ بات وہ وقت سے پہلے کسی پر ظاہر نہیں کرنے والا تھا۔ کچن میں سادی سی ہوئی باتوں کے بعد انزل رات دیر تک جاگتی رہی تھی۔ بسمہ اور افرا ڈھیر ساری باتوں کے بعد تھک کر سو چکی تھیں۔ اسے چائے کی طلب ہونے لگی۔ وہ اپنا گھر سمجھتے ہوئے بستر سے اتری اور دبے پاؤں کمرے سے باہر نکل کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ کچن میں لائٹ آن کر کے اس نے فریج سے دودھ نکالا اور چائے بنانے لگی۔ اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنی تو چونک کر پلٹی۔ سادی کچن کے دروازے پر حیران سا کھڑا ہوا تھا۔ کچھ چاہیے کیا؟ اسے دیکھ کر انزل کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ وہ کب سے اس سے بات کرنے کا موقع تلاش کر رہی تھی، اب یہی مناسب موقع تھا۔ کچھ نہیں، میں بس چائے بنانے آیا تھا، وہ سنجیدگی سے بولتا کچن کے دروازے پر ہی رک گیا۔ میں بنا رہی ہوں، تمہاری بھی بنا لیتی ہوں، انزل نے خوش دلی سے آفر دی تو سادی نے سر ہلا دیا۔ آج بھی دن کے وقت وہ سرد مہری سے بات کر کے بعد میں کافی دیر اپنے رویے پر پچھتا رہا تھا۔ تم اتنی رات کے کیوں جاگ رہے ہو؟ انزل نے چائے کا سامان بڑھاتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ کام کر رہا تھا، آن لائن ورک کرنے کے لیے رات کا وقت مناسب ہوتا ہے، وہ آہستگی سے بتانے لگا۔ اور تم کیوں جاگ رہی ہو؟ آج نیند نہیں آ رہی یا روزانہ ایسے جاگتی ہو؟ سادی نے اسے بغور دیکھا۔ میں بس آج ہی جاگ رہی ہوں، دراصل سچ بتاؤں تو مجھے یہ بات محسوس ہوئی ہے جیسے تمہیں میرا یہاں آنا برا لگا ہے۔ میں جانتی ہوں میں غلط تھی، اور انزل نے افسردگی سے اسے وضاحت دینے کی کوشش کی تو وہ نفی میں سر ہلاتا اسے روک گیا۔ ایسا بالکل نہیں ہے انزل، ہاں مجھے تمہارا رابطہ نہ رکھنا محسوس ہوا، مگر تمہارا ہمارے گھر آنا مجھے بالکل برا نہیں لگا۔ یہ تمہارا اپنا گھر ہے، تم جب چاہو آ سکتی ہو۔ سادی نے کھلے دل سے اسے خوش آمدید کہا تو انزل اداس سی ہو گئی۔ سادی تم نہیں جانتے میں نے حویلی میں کیسے حالات جھیلے ہیں۔ انزل اداس گہرا سانس بھرتی چائے کے نیچے چولہا بند کرنے لگی۔ میں جاننا چاہوں گا اگر تم بتانا چاہو۔ چائے بن گئی ہے تو ٹیرس پر آ جاؤ، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، سادی نے دوستانہ لہجے میں کہا تو انزل سر ہلا گئی۔ سادی باہر چلا گیا، وہ بھی چائے ڈال کر اس کے پیچھے گئی۔ ٹیرس پر چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے فلیٹ کی ٹیرس بہت زیادہ کھلی تو نہ تھی، بس اتنی سی جگہ تھی جس میں سامنے گملوں میں پھولوں کے پودے لگے ہوئے تھے اور ایک چھوٹی ٹیبل کے ساتھ 3 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، مگر یہاں ہوا بہت اچھی لگ رہی تھی۔ سامنے ایک چیئر پر سادی بیٹھا ہوا تھا، ڈیلی ڈالی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے وہ اچھی خاصی شاندار شخصیت کا مالک لگ رہا تھا۔ انزل کو یاد تھا وہ بچپن میں نہایت ہی شوخ شرارتی اور قدرے سانولا سا لڑکا ہوا کرتا تھا، مگر اب اس کی رنگت شفاف گندمی سی ہو گئی تھی اور شخصیت بھی متاثر کن لگ رہی تھی۔ وہ شاید صرف ظاہری طور پر ہی نہیں بلکہ اب مزاجن بھی بدل گیا تھا، یا پھر انزل کو ایسا لگ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تو انزل خیالوں سے نکل کر آگے بڑھی اور اس کے سامنے پڑی چیئر پر بیٹھ گئی۔ تمہیں بار بار خیالوں میں سفر کرنے کی عادت ہے کیا؟ میں دیکھ رہا ہوں جب سے آئی ہو ہر ایک کو دیکھتی جانے کن سوچوں میں گم ہو جاتی ہو۔ سادی نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ انزل نے بے ساختہ اسے دیکھا۔ مطلب میں جب سے آئی ہوں تم مجھے ہی دیکھ رہے ہو؟ انزل نے کچھ شریر لہجے میں کہا۔ ابھی اتنا برا وقت نہیں آیا، ہاں نظر رکھ رہا تھا کہ کہیں کچھ چرانے تو نہیں آئی ہو یہاں، وہ بھی اسی کے لہجے میں جواب دیتا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ ہاں میں تمہارا لیپ ٹاپ چرانا چاہوں گی، سنا ہے بہت عزیز ہے وہ تمہیں، انزل نے چائے کا سپ بھر کر کہا۔ اسے دیکھنا بھی مت، وہ میری پہلی اور لاڈلی بیوی جیسا ہے، اسے تو میں کبھی خود سے دور نہیں رکھ سکتا۔ اس لیپ ٹاپ نے مجھے مشکل وقت میں سہارا دیا ہے اور اسی پر محبت کر کے میں آج کسی قابل ہوں۔ سادی تو یکدم جیسے مذاق میں بول گیا تھا۔ واقعی تم بدل گئے ہو، مطلب کچھ سنجیدہ اور اپنے مستقبل کو لے کر کافی سنجیدہ ہو، تمہاری یہ تبدیلی مجھے اچھی لگی۔ انزل نے مسکراتے لہجے میں اس کی تعریف کی۔ شکریہ، اور تم بھی کچھ کھوئی کھوئی سی لگ رہی ہو، کیا سب ٹھیک ہے تمہارے ساتھ؟ سادی نے بالآخر اپنے ذہن میں کل بلاتا سوال پوچھ ہی لیا۔ وقت کے اس سفر میں میری اپنی شخصیت کھو گئی ہے، سب ٹھیک ہی تو نہیں رہا۔ انزل کا لہجہ یاسیت بڑا ہو گیا تھا۔ چائے پیتے سادی کو اس کے جملے ٹھٹکا گئے تھے۔ وہ فکر مندی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا حویلی والوں نے تمہیں قبول نہیں کیا؟ حالانکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تمہارے تایا اپنی خوشی سے پھپھو اور تمہیں اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ سادی نے تفکر بڑے لہجے میں اس سے سوال کیا۔ ہاں لے گئے تھے اور شاید انہوں نے قبول کر لیا ہو، مگر وہ کبھی میرے بابا جیسے نہیں بن پائے۔ انہوں نے امی سے نکاح کر لیا اور پھر امی بھی مجھے بھول گئی۔
دادی جان نے مجھے بہت پیار دیا اور میری پھوپھیاں بھی اچھی ہیں، کبھی کبھی آتی ہیں، اچھے سے ملتی ہیں۔ کزنز نے مجھے کبھی اپنی دوستی کے قابل نہیں سمجھا۔ ہاں بس ایک پھپھو زاد کزن انیکا ہے، جو ویسے تو کچھ خود تک محدود رہنے والی لڑکی ہے، ہاں کبھی ملے تو اچھے سے ملتی ہے۔ انزل نے سوچ سوچ کر باری باری سب کا بتا دیا۔ اچھی بات ہے، مگر پھپھو کا اپنی زندگی میں مگن ہو جانا کچھ سمجھ نہیں آیا۔ ان کا سب سے قریبی رشتہ تو تم ہو، پھر وہ کیوں تمہیں بلا گئیں؟ سعدی کو اپنی پھپھو کی بات پر دل سے افسوس ہوا تھا۔ شاید حالات نے انہیں بھی بخلا دیا تھا۔ اب تو وہ میرا خیال رکھنے لگی ہیں اور کال کر کے میرا حال حوال لیتی ہیں۔ انزل مدم سا مسکرائی۔ اور تمہارے تایا کا ایک بیٹا بھی تھا نا، کیا وہ اچھا ہے؟ سعدی کے سوال پر انزل کے چہرے کا رنگ تیزی سے بدلنے لگا۔ شہریار کا ذکر آنے پر ہی وہ کچھ سنجیدہ سی ہو گئی۔ اس کی بات مت کرو سعدی، وہ ایسا انسان ہے جو میرا بچپن کھا گیا، اس کی وجہ سے میری ذات کے اندر اندھیرے اندھیرے پھیل چکے ہیں۔ انزل کے متنفر جملوں پر سعدی اپنی جگہ جم سا گیا تھا۔ وہ شروع میں دھوپ چھاؤں جیسا مزاج رکھنے والا، جب کچھ عرصہ گزرا تو میرے لیے درندہ بن گیا تھا۔ میری معصومیت نکل گیا۔ جب اس کا جی چاہتا وہ مجھے نہ کردہ غلطیوں کی سزا کے نام پر انزل کے لیے جملہ مکمل کرنا مشکل ہو گیا۔ وہ لب بینچے جیسے اپنے درد پر ضبط کر رہی تھی۔ سعدی کے ہاتھ میں چائے کا کپ لرز گیا تھا۔ کیا حویلی والوں نے اسے ٹوکا نہیں؟ تم لاوارث تو نہیں تھی انزل؟ ایسا کچھ تھا تو پھپھو کو کیوں نہیں بتایا؟ سعدی نے مدم لہجے میں سوال کیا۔ امی کا تو وہ بیٹا تھا، مگر پھر بھی میں نے امی کو بتایا تھا کہ ان کے بیٹے سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ راتوں کو مجھے کھینچ کر اسٹور روم میں لے جاتا ہے اور بلا وجہ بند کر دیتا ہے۔ وہ مجھے تنگ کرتا ہے، چھونے کی کوشش کرتا ہے، مگر جانتے ہو جواباً امی نے کیا کیا میرے ساتھ؟ انزل کے بولتے بولتے آواز بڑھ آ گئی تھی۔ سعدی یکٹک اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ اس کے الفاظ پر اس کی سماعتیں زخمی ہونے لگی تھیں۔ امی نے مجھے تھپڑ مارا۔ مجھ پر غصہ ہوئی کہ میں شہریار پر الزام لگا رہی ہوں۔ مجھے اس سے ڈر لگتا تھا۔ وہ جب جی چاہتا میرے کمرے میں چلا آتا تھا۔ میری طبیعت خراب ہونے پر وہ مجھ اکیلی کو حویلی سے لے کر شہر آ جاتا تھا۔ کسی کو پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ پھر اس کی مرضی ہوتی تھی، وہ چاہے تو اسپتال لے جائے یا پھر راستے میں ہی کسی سنسان جگہ پر گاڑی روک دے۔ انزل سسکیاں بھرتی اپنی آنکھیں رگڑنے لگی۔ آنسو روکنے کی کوشش میں مزید بہتے جا رہے تھے۔ سعدی اسے دیکھتا جا رہا تھا۔ ہلکی گلابی سی لباس میں وہ سفید دمکتی رنگت والی کوئی موم کی گڑیا لگ رہی تھی۔ پونی میں سے نکلتے سلکی بال چہرے کے گرد پھیلے ہوئے تھے۔ حالت ایسی تھی جیسے کسی میلے میں معصوم بچی ماں سے بچھڑ گئی ہو اور اب خوف سے روتی، مدد کی طلبگار ہو۔ سعدی نے بے ساختہ ہاتھ بڑھا کر اس کے ملائم ہاتھ کو نرمی سے تھام لیا۔ وہ بھیگی آنکھوں میں آنس لیے سعدی کو دیکھنے لگی۔ میں اس کی وجہ سے کبھی اطمینان میں نہیں جی پائی۔ میں نے سہما بچپن گزارا اور ڈرتے ڈرتے ہی جوان ہوئی۔ میرا کوئی سہارا نہیں تھا۔ وہ چلا گیا تھا تو میں جیسے سنبھلنے لگی تھی، مگر وہ پھر سے لوٹ آیا ہے۔ وہ میرے ارد گرد ہر جگہ موجود ہوتا ہے۔ میں اسے دور بھاگنا چاہتی ہوں، مگر اسی کے پاس جا کھڑی ہوتی ہوں۔ وقت نے جیسے مجھے اس سے باندھ دیا ہے۔ وہ اپنے لبوں کو بے دردی سے کچلتی سسکیوں کو دبا رہی تھی۔ سعدی کو اس پر ترس آیا۔ اسے یاد تھا وہ بچپن میں سکندر صاحب کی بہت لاڈلی ہوا کرتی تھی، اور وقت لاڈلوں سے ہمیشہ سخت امتحانات لیتا ہے۔ یہ تو شاید ایک اٹل حقیقت تھی۔ انزل گھبراؤ مت، اب تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ سعدی نے نرمی سے اس کے شفاف رخساروں پر پھسلتے آنسو صاف کیے۔ سعدی، کیا تم میرا سہارا بنو گی؟ کیا اب سے آئندہ تم میرا ساتھ دو گے؟ انزل نے یک دم اس کا ہاتھ تھام کر امید سے سوال کیا۔ سعدی کچھ گڑبڑا سا گیا۔ سہارا مطلب؟ لڑکی کہیں تم بیٹھے بٹھائے مجھ سے شادی کی بات تو نہیں کرنے لگی؟ وہ اپنی بکھلاہٹ کو مزاح کا رنگ دے کر سوال کرنے لگا۔ نہیں، مجھے دوسرا سہارا چاہیے۔ میں یہاں شہر میں اکیلی ہاسٹل میں رہتی ہوں، 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں ایک بری لڑکی کی چال میں پھنس کر ہاسٹل سے باہر نوکری کی تلاش میں چلی گئی، اور ایسی پھنسی کہ پولیس اسٹیشن پہنچ گئی۔ مجھے ایسی حالت میں اسی شہریار کو مدد کے لیے پکارنا پڑا جس کا نام سن کر بھی میں سہم جاتی ہوں۔ وہ میری مدد کو تو چلا آیا، مگر اس نے مجھ پر یہ احسان کئی مرتبہ جتا کر اپنی بات منوانے کی کوشش کی۔ اس نے کتنے روز مجھے اپنے گھر میں رکھا، جو میرے لیے بہت اذیت ناک مرحلہ تھا۔ انزل نے اپنے جیل جانے کی بات گول کرتے ہوئے سعدی کو سب بتا دیا۔ جیل جانے کا نہیں بتا پائی۔ یہ بات اس کے لیے باعث ذلت اور باعث شرمندگی تھی۔ اوہ، تو تم اب بالکل پریشان مت ہونا۔ تمہیں اب کسی کا احسان لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تمہیں آئندہ جب جہاں میری ضرورت پڑے مجھے ایک بار میسج کر دینا، میں بنا سوال کیے پہلی فرصت میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔
اب ڈرنا چھوڑ دو، میں تمہاری طاقت بنوں گا۔ سعدی نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھام کر اسے اپنے ساتھ کا احساس دلایا۔ اس کے مضبوط لہجے اور مسکراتی آنکھوں نے انزل کو یکدم جیسے آزاد کیا تھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا وہ اکیلی نہیں ہے، اس کے پاس بھی کوئی اپنا ہے جو بغیر کسی غرض کے اس کے ساتھ رہے گا اور اس کا خیال رکھے گا۔ وہ جلملاتی آنکھوں سے سعدی کو دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ سعدی کا ساتھ اسے دنیا سے لڑنے کی ہمت دے رہا تھا۔ اب مجھے اس شہریار کی بالکل ضرورت نہیں، تم میرا ساتھ کبھی مت چھوڑنا سعدی، چاہے تمہاری شادی ہو جائے، تمہاری فیملی بن جائے، تب بھی نہیں۔ انزل نے اسے یقین مانگا، اس سے وعدہ مانگنے لگی۔ سعدی کو اس پر کسی معصوم سی بچی کا گمان ہونے لگا تھا جو آج بھی اندھیروں میں گری سہاروں کے لیے ہاتھ مار رہی تھی۔ مجھے اگر ہمیشہ تمہارے ساتھ رہنے اور تمہارا ساتھ دینے کے لیے تم سے ہی شادی کرنی پڑی تو وہ بھی کر لوں گا۔ تم اب سعدی پر یقین رکھو اور مطمئن ہو جاؤ، اپنے اندر سے سب ڈر نکال دو۔ سعدی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہولے سے تپتپاتے ہوئے یقین دلایا تھا۔ انزل کو جب سے سعدی نے اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا وہ ہاسٹل میں ایسے ہلکی پھلکی ہو کر رہ رہی تھی جیسے سر سے بوجھ سا اترا ہو۔ اس کے امتحانات شروع ہو گئے تھے، وہ سکون سے اپنے امتحانات دے رہی تھی۔ سعدی سے مسلسل اس کا رابطہ تھا، سعدی کا خیال رکھنا اور ہر بار اس سے پوچھنا کہ اسے کوئی مسئلہ تو نہیں۔ انزل کو محسوس کروا رہا تھا کہ کوئی توجہ دے اور آپ کو چاہے تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ وہ دن بھر میں جب جی چاہتا سعدی کو میسج کر دیتی، وہ اسے روکتا ٹوکتا نہیں تھا، جواب ضرور دیتا تھا۔ بسمہ اور افرا بھی اس کے میسج کا فوری جواب دیتی تھی۔ انزل جو پہلے موبائل کہیں بھی رکھ کر بھول جایا کرتا تھا اب ہر وقت موبائل لیے گھومتی تھی۔ وہ بدلنے لگی تھی۔ وہاں مقدس بیگم کا بھی اس دفعہ اس سے مسلسل رابطہ رہا تھا اور وہ خوش تھی کہ اس کی ماں کے دل میں اس کے لیے جگہ بننے لگی ہے، مگر اس توجہ اور رابطوں کے تسلسل کی وجہ اس کے حویلی پہنچنے پر کھلی تھی۔ اس کی شادی شہریار کے ساتھ کی جا رہی تھی۔ یہ سن کر اس کے اعصاب کو جھٹکا لگا تھا۔ شہریار بلوچ جس کی اب وہ مدد تک لینے کو تیار نہیں تھی، اسے ساری عمر کے لیے اسی کے حوالے کیا جا رہا تھا۔ اس نے بھرپور احتجاج کیا، وہ شادی کی پرزور مخالفت کی، مگر سب رائگاں گیا تھا کیونکہ مقدس بیگم اس کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھی۔ ہر طرف سے ناکام ہونے پر تھک کر اس نے جھوٹی محبت کا ڈرامہ کیا تھا۔ اس کی توقع کے مطابق شہریار نے اسے لڑکے کو بلانے کا کہا تھا، وہ جانتی تھی ایسا ہی کیا جائے گا، تبھی اس نے فوراً سعدی کو حویلی آنے کا میسج کر دیا۔ سعدی اس کا میسج دیکھ کر ٹھٹک گیا تھا۔ انزل کا یوں ایمرجنسی میں بلانا ہی سعدی کو باور کروا گیا کہ وہ کسی مصیبت میں ہے۔ حویلی میں اس کی زندگی اور اہمیت کیا تھی یہ تو وہ اسے پہلے ہی بتا چکی تھی۔ اس نے کوئی سوال جواب نہیں کیا، نہ سوچنے کا وقت لیا، اوکے کا میسج کر کے تیاری باندھ لی۔ وہ بلوچ حویلی والوں کو بخوبی جانتا تھا کہ وہ کیسے پتھر دل اور ظالم لوگ تھے اور اس کا نقصان بھی ہو سکتا تھا، مگر اس نے انزل سے ہمیشہ اس کی مدد کرنے کا وعدہ لیا تھا اور وہ اپنا وعدہ نبھانے کے لیے جان دینے کو بھی تیار تھا۔ وہ اگلی صبح ہی حویلی پہنچ گیا اور مقدس بیگم انزل کے عاشقی کے طور پر اپنے بھتیجے کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ جہانگیر صاحب نے اسے زیر کرنے کے لیے سوالات کا سلسلہ جاری کیا تھا، مگر سعدی عام لڑکا بالکل نہیں تھا، وہ چرب زبان اور حاضر جواب تھا۔ اس کے جوابات اور اطمینان نے جنت بیگم کو اس کی طرف متوجہ کر دیا تھا، اور پھر وہ ہوا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ انزل نے حویلی کے اکلوتے وارث شہریار بلوچ کو ٹھکرا کر سعدی کو چنا تھا، اور اس میں جنت بیگم نے اس کا ساتھ دیا تھا جس کی وجہ سے وہ مطمئن تھی، مگر اس معاملے میں شہریار کا خاموشی سے شہر لوٹ جانا ناقابل فہم عمل تھا، اور باقی سب تو ایک طرف، خود انزل بھی اس رد عمل پر حیران رہ گئی تھی۔ اسے لگا واقعی شہریار صرف تایا سائیں کے کہنے پر مانا تھا اور سعدی کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی نظر میں یہ معاملہ بہت سادہ سا تھا اور یہ مسئلہ حل ہو گیا تھا، لیکن نہ یہ معاملہ سادہ تھا، نہ ہی شہریار بلوچ اتنا سیدھا انسان تھا۔ وہ اپنی مرضی سے جینے والا انسان تھا، وہ اپنی پسندیدہ ہستی کو اتنی آسانی سے جانے دے گا؟ یہ بات صرف وہ لوگ مان سکتے تھے جو ابھی تک شہریار بلوچ کو اچھے سے جانتے نہیں تھے۔ شہریار کی ضد پر جہانگیر صاحب ڈیرے سے واپس حویلی پہنچے اور سنجیدگی سے انزل اور سعدی کے نکاح کا حکم دے دیا۔ سائیں وہ تو پاگل ہے، اسے سمجھ نہیں ہے، اس لیے کیا بہتر ہے مجھے ایک موقع دیں، میں اسے سمجھا لوں گی، مقدس بیگم ہڑبڑا کر بولی۔ وہ ان کے اس اچانک فیصلے پر گھبرا گئی تھی۔ کتنا موقع چاہیے؟ 2 دن سے حویلی میں سب پریشان ہیں اور تمہاری بیٹی کو کچھ پرواہ ہی نہیں، خود غرض بنی اپنے اس کزن کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ میرا بیٹا حویلی سے چلا گیا ہے اور تمہیں ابھی بھی موقع چاہیے؟ رہنے دو مقدس بیگم، میں نے دیکھ لیا تمہیں اور تمہاری بیٹی کو، ساری زندگی ہم نے اسے بیٹی کی طرح رکھا اور پالا ہے، مگر اس موڑ پر آ کر
اس نے ان لوگوں کو ترجیح دی جنہوں نے ساری عمر پلٹ کر تم دونوں کو دیکھا ہی نہیں۔ جہانگیر صاحب غصے اور تنفر سے بولتے چلے گئے۔ مقدس بیگم کا چہرہ خیفت سے سرخ ہونے لگا۔ دروازے کے باہر کھڑی انزل سر جھکائے افسردگی سے لب کاٹ رہی تھی۔ وہ مقدس بیگم سے سعدی کی بات کرنے آئی تھی۔ وہ کہنے آئی تھی کہ اگر وہ چاہے تو انزل سعدی سے شادی نہیں کرے گی، مگر اس کے بدلے وہ شہریار سے آزادی چاہتی تھی۔ مگر جہانگیر صاحب کی باتیں سن کر اسے دکھ پہنچ رہا تھا۔ وہ اپنے تایا کا ایسے دل نہیں توڑنا چاہتی تھی۔ میرے بیٹے کی نیکی مانو کہ وہ تمہاری بیٹی کی خوشی کے لیے خاموشی سے چلا گیا ہے۔ اگر وہ ایسے انزل کے لیے خاموش نہ ہوتا تو میں کبھی اس تیسرے لڑکے کے لیے نہ مانتا، مگر شہریار درمیان سے ہٹ جانا چاہتا ہے۔ اس نے مجھے کہہ دیا ہے کہ میں انزل کی مرضی کے مطابق اسے شادی کی اجازت دے دوں، ورنہ جیسے انزل نے دیدہ دلیری سے ہمارے سامنے اس لڑکے کو لا کھڑا کیا تھا، میں بغیرتی کے اس مظاہرے پر اس لڑکے کا قتل کر دیتا اور لاش بھیجتا اس کے گھر والوں کو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے بلوچ حویلی والوں کی بیٹیوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ جہانگیر صاحب کے اس جملے پر انزل کا دل سعدی کے لیے خوف سے لرز اٹھا تھا۔ اس لیے بہتر ہے اب تم مزید جھوٹا ڈرامہ مت کرو اور خوشی سے تیاریاں کرو۔ میں اسی جمعہ کو انزل کا نکاح اس لڑکے سعدی کے ساتھ کر دوں گا۔ جہانگیر صاحب سرد لہجے میں بولتے احسان جتا رہے تھے۔ مقدس بیگم کو چپ ہونا پڑا۔ باہر کھڑی انزل خاموشی سے پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شہریار کا قصہ تمام ہوا تھا۔ اپنے کمرے میں بیٹھی جنت بیگم نے یہ فیصلہ سنا تو گمسم سی ہو گئی۔ نہ جانے یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط۔ ان کی پریشانی وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ انزل کی خاموشی دیکھتی تھی تو سعدی بہتر لگ رہا تھا، مگر مقدس کی باتیں بھی دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ سعدی واقعی انزل کو وہ زندگی نہیں دے سکتا تھا جو شہریار کے ساتھ شادی کرنے پر ہوتی۔ انزل اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بستر پر جا گری۔ زندگی میں پہلی بار شہریار بلوچ جیسے بد دماغ اور جنگلی انسان نے کوئی نیکی کا کام کیا تھا۔ شکر ہے اتنی تو عقل ہے، کم سے کم شادی کے معاملات میں زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ حویلی والوں کا میری زندگی پر آخری احسان ہوگا۔ اس کے بعد میں کبھی پلٹ کر حویلی والوں سے کوئی مدد نہیں مانگوں گا۔ وہ اپنے بستر پر نیم دراز ہوتی دل ہی دل میں پہلی بار شہریار کے احسان پر تشکر سے بھری ہوئی تھی۔ سعدی مہمان خانے میں آرام کر رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر موبائل اٹھایا اور اسے میسج لکھنے لگی۔ تھینکس پارٹنر، تمہاری مدد کی وجہ سے آج میری ہمیشہ کے لیے شہریار بلوچ نامی بلا سے جان چھوٹ گئی۔ بس تمہیں ایک تکلیف اٹھانی پڑے گی، کیونکہ تایا سائی نے تمہارا اور میرا نکاح طے کر دیا ہے۔ وہ مجھے ایسے نہیں جانے دیں گے۔ اب تمہیں میری خاطر یہ نکاح کرنا ہوگا۔ مجھ پر ایک یہی احسان کر دو اور ماموں مامی سے خود بات کر لو پلیز۔ وہ مسکراتے ہوئے میسج کر رہا تھا جب دھار سے اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ چڑھ کر سیدھی ہوئی۔ سامنے مقدس بیگم تیش بڑی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ انزل نے تھوک نگلتے ہوئے ان سے بات کرنی چاہی جب وہ غصے سے اس کی طرف بڑھی۔ خوش ہو جاؤ، تیرے تایا سائی نے تمہارا اور سعدی کا نکاح طے کر دیا ہے۔ مقدس بیگم نے تنفر سے اسے دیکھا۔ وہ سر جھکا گئی۔ پتہ نہیں مجھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ تم جیسی بے حس بیٹی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ ماں کو ذلیل کروا کر اپنی خوشیاں سمیٹنے میں لگی ہوئی ہو، اور وہ سعدی اگر شہریار درمیان میں نہ آتا تو آج اس کی لاش پہنچتی گھر، اور اس سب میں صرف تمہارا قصور ہوتا۔ ساری زندگی تم میرے بھائی کے اس نقصان کا ازالہ نہ کر پاتی۔ نہایت خود غرض ہو تم، صرف اپنا سوچتی ہو۔ مقدس بیگم اپنی ساری نفرت اور غصہ لفظوں کی صورت اس پر انڈیلتی جا رہی تھی۔ انزل ہکا بکا سی ماں کو دیکھ رہی تھی۔ کوئی ماں اتنی سنگ دل کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ معاملہ سنبھل جانے پر اسے الزام دے رہی تھی۔ تایا سائیں چاہے جتنی دھمکیاں دے دے، مگر وہ سعدی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ مجھے خود غرضی سمجھ لیں، کیونکہ میری ماں نے مجھے ورثے میں خود غرضی ہی دی ہے۔ آپ نے بھی ہمیشہ یہی کیا، صرف اپنا سوچا، اپنا سکون، اپنی خوشی، چاہے اس کے لیے سب رشتے قربان کرنے پڑے۔ میں نے بھی وہی کیا۔ میری خوشی یہی ہے کہ میں حویلی والوں سے الگ ہو جاؤں۔ ہاں، مجھے صرف تایا سائیں کے لیے افسوس ہے، میں ان کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ انزل سپاٹ لہجے میں بولتی مقدس بیگم کو حیران کر گئی تھی۔ وہ پرانی روتی دوتی منتیں کرتی انزل نہیں رہی تھی۔ وہ اپنے لیے لڑ رہی تھی، اپنے لیے خود فیصلہ لے رہی تھی، اور اس کا ساتھ دینے والا بھی ان کا اپنا بھتیجا ہی تھا۔ ٹھیک ہے، خوش رہو، مگر یہ بات یاد رکھنا، میرا تم سے کوئی واسطہ نہیں رہے گا۔ تم شادی کے بعد بھول جانا تمہاری کوئی ماں ہے۔ میں صرف جہانگیر سائیں کی بیوی اور شہریار کی ماں ہوں۔ تمہارا حوالہ میرے لیے نہایت شرمناک ہے۔ تمہیں اپنی وہ ماں خود غرض لگ رہی ہے جس نے تمہاری خاطر اس حویلی میں رہنے کے لیے خود سے نہایت بڑی عمر کے مرد سے شادی کی اور بیوی بنی، صرف اس لیے تاکہ تمہیں اس حویلی میں تمہارا حق مل سکے۔
میری قربانی کی وجہ سے تم آج شہر کے مہنگے ترین ہاسٹل میں رہ رہی ہو، مہنگی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہو، اور روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں۔ یہ سب تمہیں کہاں سے مل رہا ہے؟ یہ صرف اور صرف جہانگیر سائیں کا تم پر احسان ہے، ورنہ تمہارے باپ کو تو برسوں پہلے ان کے باپ نے جائیداد سے آگ کر دیا تھا۔ اگر ان حویلی والوں کا سہارا نہ ہوتا تو آج تم اور میں اسی بسیدہ بلڈنگ کے پرانے فلیٹ میں رہ رہے ہوتے اور مزدوری کر کے کما رہے ہوتے۔ مقدس بیگم نے اس پر احسان جتایا اور غصے سے پلٹ کر چلی گئی۔ انزل اپنی جگہ جامد بیٹھی رہ گئی۔ اگر اس پر جہانگیر صاحب نے کوئی احسان کیا بھی تھا تو انہوں نے تو کبھی نہیں جتایا تھا، اس پر اس کے تایا کے کیے احسانات اس کی اپنی بیوی نے جتائے تھے۔ کاش اب میری خاطر مجھے اس حویلی میں کبھی لائی ہی نہ ہوتی تاکہ یہ لوگ مجھ پر احسان نہ کر سکتے۔ کاش آپ نے میری خاطر صرف اتنا کیا ہوتا کہ میرے خوف سے بڑے بچپن میں میرا سہارا بن جاتے۔ آپ جاننے کی کوشش کرتی ہیں کہ آپ کی بیٹی ہلکی سی پکار پر بھی ڈر کیوں جاتی ہیں، کمرے کا دروازہ دن رات لاک کیوں کیے رکھتی ہیں۔ کاش میری خاطر امیر بوڑھے سے شادی کر کے عیش و عشرت کی زندگی جینے کی بجائے اپنے مرحوم شوہر کے اس پرانے گھر میں رہ کر مجھے پال لیا ہوتا۔ انزل دکھ سے آنسو بہاتی سسک رہی تھی۔ اس کے دل سے مقدس بیگم پہلے ہی اتر چکی تھی، مگر آج تو اسے لفظ ماں سے بھی نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ شہریار اپنے آفس میں بیٹھا تھا جب اس کے موبائل پر جہانگیر صاحب کی کال آئی۔ السلام علیکم بابا سائیں۔ اس نے کال اٹینڈ کر کے نارمل انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ میں نے تمہاری خواہش پر انزل اور اس لڑکے کا نکاح جمعہ کے روز رکھ دیا ہے۔ میں جانتا ہوں تم نہیں آؤ گے، مگر پھر بھی سوچا بتا دوں۔ جہانگیر صاحب سنجیدہ سے لہجے میں بول رہے تھے۔ ان کا دل اب انزل سے بری طرح بدظن ہو چکا تھا، اس لیے اس کے نکاح کا بتاتے ہوئے لہجے میں کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ میں کیوں نہیں آؤں گا؟ ضرور آؤں گا، میں وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ شہریار کے جملے پر جہانگیر صاحب کو لگا انہیں سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ تم کیوں آؤ گے؟ کیا تمہیں برا نہیں لگے گا؟ انزل نے تمہاری دلہن بننا تھا، مگر وہ کسی اور کے لیے سجے گی۔ تم کس قسم کے انسان بن گئے ہو؟ شہریار کوئی بات تمہیں محسوس کیوں نہیں ہو رہی؟ کیا صرف میں ہی پاگل ہوں جسے یہ غیرت کا معاملہ لگ رہا ہے؟ جہانگیر صاحب غصے سے پھٹ پڑے تھے۔ شہریار یکدم سنجیدہ سا ہو گیا تھا۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں انزل کے نکاح پر یہاں منہ چھپا کر بیٹھ جاؤں اور سب کو بولنے کا موقع دوں تاکہ سب یہ سمجھے کہ مجھے فرق پڑتا ہے؟ لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں انزل کے نکاح میں آؤں گا اور سب کو دکھاؤں گا کہ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ مجھے لڑکیوں کی کمی نہیں، میرے لیے ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ ہے۔ شہریار نے سنجیدگی سے اپنے باپ کو اسی کے حساب سے جواب دیا۔ جہانگیر صاحب اس کی باتوں پر دل ہی دل میں متفق ہوتے خاموش ہو گئے۔ میں آؤں گا تو باقی بات کریں گے، ابھی رکھتا ہوں، شہریار نے سادہ سے لہجے میں کہہ کر کال کاٹ دی۔ وہ اپنی سوچ اور اپنے خیالات اپنے باپ سے چھپا گیا۔ اس نے بالکل ظاہر نہیں کیا وہ کیا سوچ رہا ہے اور کیسا محسوس کر رہا ہے۔ حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ منزل کا نام کسی اور کے ساتھ جڑتا سن کر ہی اندر سے جل اٹھا تھا۔ اس نے فائلز بند کی اور موبائل پر کوئی نمبر ملایا۔ اس کے چہرے پر خطرناک حد تک سنجیدگی چھا چکی تھی اور آنکھیں بے تاثر ہو رہی تھی۔ ہیلو شہریار بلوچ۔ کال اٹینڈ ہوتے ہی آگے سے سوالیہ انداز میں پوچھا گیا۔ ہاں جی، نکاح جمعہ کے روز ہے، باقی جو سب جیسے سمجھایا ویسے ہی ہونا چاہیے۔ میں کوئی کمی بیشی معاف نہیں کروں گا اور نہ ہی فنکشن خراب ہونا چاہیے۔ شہریار نے سنجیدگی سے وہ دو ٹوک لہجے میں اپنی بات مکمل کی اور آگے سے اوکے سنتے ہی کال کاٹ دی۔ میں شہریار بلوچ ہوں، کوئی گھرا پڑا انسان نہیں جسے کوئی بھی اٹھ کر ٹھکرا دے۔ میں اس صورت میں واقعی قتل عام کر دیتا، مگر مجھ میں ابھی انسانیت باقی ہے۔ میں تمہیں معاف کرتا ہوں انزل بلوچ، کیونکہ تم میری پہلی اور آخری محبت ہو اور میں اپنی محبت سے دستبردار کبھی نہیں ہونے والا۔ شہریار چیئر کی بیک سے سر ٹکاتا آنکھیں موند گیا۔ آنکھوں میں اس کا من موہنا سراپا سا آن رکا تھا۔ حویلی میں نکاح کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ مقدس بیگم رسمی طور پر انزل کی تیاری کروا رہی تھی اور جنت بیگم یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ یہ فیصلہ آگے جا کر انزل کے حق میں غلط ثابت ہوا تو وہ ساری عمر خود کو معاف نہیں کر پائیں گے۔ نکاح ایک دن بعد تھا۔ نسرین اور شہرین ایک روز پہلے ہی اپنے بچوں سمیت خوشی سے شرکت کرنے آ چکی تھی۔ انزل حسب معمول سب سے لاپرواہ حویلی کے باغ میں سادی کے ساتھ ٹہل رہی تھی۔ امی ابو کو کہہ دیا ہے وہ شام تک پہنچ جائیں گے۔ امی حیران ہو رہی تھی کہ میں نے اچانک یہ فیصلہ کیوں لیا۔ سادی کچھ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ ایم سوری، میں نے تمہیں بھی مشکل میں ڈال دیا۔ انزل شرمندگی سے سر جھکا کر بولی تو وہ چونک گیا۔ نہیں کوئی بات نہیں، میں نے مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا اور میں وہ وعدہ آخر تک نبھاؤں گا۔ ظاہر ہے میں تمہیں مدد کی آس دلا کر بیچ راستے میں تو چھوڑ کر نہیں جا سکتا نا۔ سادی نے نرمی سے مسکرا کر اس کا سر تھپکا۔ انزل رشک سے اسے دیکھنے لگی۔ کتنا مکمل اور بھرپور انسان تھا وہ، جس میں ڈھونڈنے سے بھی انزل کو
کوئی خامی یا برائی نظر نہیں آ رہی تھی۔ مجھے تو اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے تم سے محبت کیوں نہیں ہوئی۔ اچھا تھا میں بس ہر بری یاد اور مشکل وقت بلا دیتی۔ انزل نے تاسف سے سر ہلایا تو سعدی بے ساختہ ہنس پڑا۔ تو کوئی بات نہیں، محبت کا کیا ہے، وہ تم مجھ سے نکاح کے بات کر لینا، سعدی نے بھی اسے چھیڑتے ہوئے کہا تھا۔ انزل نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ تم جانتے ہو میرا مقصد کچھ اور ہے، اور یہ نکاح تو بس ایک کمٹمنٹ ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ انزل سنجیدہ ہوئی تھی جب سعدی اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ نکاح ہوتا ہے انزل، اور جب میں تمہیں پسند ہوں تو ڈر کس بات کا ہے؟ آج تو سعدی اس کے دل کی دھڑکنیں بڑھانے پر تلا ہوا تھا۔ دیکھو پارٹنر، مجھے تمہارے فیوچر پلان سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم جو چاہے آزادانہ طور پر کر سکتی ہو، لیکن میں… یہ کہہ کر سعدی خاموش ہوا تھا، پھر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ ٹھنڈی ہوا میں سانس خارج کر کے سعدی نے آنکھیں کھولی۔ سامنے اپنی پریشان حال کزن کو دیکھ کر پیار سا امٹ آیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر بولا، انزل ہم پارٹنر بن سکتے ہیں تو لائف پارٹنر کیوں نہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت اچھی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ مجھے تم پسند ہو اور تمہاری زندگی میں میرا ایک الگ مقام تو ہے میرے خیال سے، تمہیں اس بارے میں سوچنا چاہیے۔ سعدی کی باتوں نے انزل کو حیران کر دیا تھا، حالانکہ اب تک جو کچھ ہو رہا تھا صرف ایک منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا تھا۔ انزل اور سعدی کی شادی بس ایک کمٹمنٹ تھی شہریار سے بچنے کے لیے، لیکن آج جو کچھ سعدی کہہ رہا تھا وہ تو کچھ اور ہی تھا۔ انزل چاہ کر بھی سعدی کو انکار نہیں کر پائی۔ شاید دل میں اس کے لیے اگر محبت نہیں رکھتی تھی تو اچھے جذبات ضرور رکھتی تھی، پھر شادی تو کرنی تھی۔ سعدی برا لڑکا نہیں تھا، شاید اس لیے منع نہیں کیا۔ کیا سوچ رہی ہو پارٹنر؟ سعدی نے اسے گمسم دیکھا، اس کا ناک دبا کر بولا۔ انزل کہنے لگی، کچھ نہیں سعدی، تم اچھے ہو اور ہو سکتا ہے مستقبل میں مجھے تم سے محبت بھی ہو جائے۔ انزل کی زبان پر وہی لفظ تھے جو اس کے دل میں تھے، ضرور ہو جائے گی محبت، کیونکہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ مجھے ہوگی ہے تو تمہیں بھی لازمی ہو جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ کل مہندی لگاتے ہوئے تم اپنی کلائی میں میرے نام کا پہلا حرف ضرور لکھوانا، یعنی کہ ایس۔ اگر تم نے لکھوا لیا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ میں تمہارے دل میں خاص مقام رکھتا ہوں، ورنہ پھر… یہ کہہ کر وہ اپنے سر کھجانے لگا، شاید انزل کا جواب سننا چاہتا تھا۔ ورنہ کیا سوچو گے؟ یہی کہ مجھے انتظار کرنا پڑے گا۔ سعدی نے کن اکھیوں سے انزل کو دیکھا تھا۔ انزل واپس حویلی کے اندرونی حصے کی جانب لوٹ گئی۔ پوری رات وہ سعدی کے بارے میں سوچتی رہی۔ وہ اچھا لڑکا تھا، اور سب سے بڑی بات کہ انزل کے دل و دماغ کو پڑھ لیتا تھا، اس کے مسائل کو چٹکیوں میں حل کر دیتا تھا۔ نہ جانے کیوں لیکن وہ شہریار اور سعدی کا موازنہ کرنے لگی تھی، اس لیے سعدی کے حق میں دل سے رضامندی دینے میں اسے دیر نہیں لگی تھی۔ اگلے روز انزل نے بس ایک ہی میسج سعدی کو کیا تھا، اپنا وعدہ کبھی مت توڑنا، مر کے بھی نہیں توڑوں گا۔ سعدی کی طرف سے برجستہ میسج پر جواب آیا تھا۔ مہندی لگاتے ہوئے انزل نے الفابیٹ ایس اپنے ہاتھ پر لکھوایا تھا، چہرے پر ایک مسکان بھی پورا دن سجی رہی تھی۔ پورا دن وہ سعدی کے خیالوں میں مسکراتی رہی تھی۔ بہت خوش شکل نوجوان تھا، ہنستا تھا تو گال پر ڈمپل سا پڑ جاتا تھا، جس سے اس کے چہرے کی خوبصورتی مزید بڑھ جاتی تھی۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس کا ڈمپل کسی بھی لڑکی کا دل چرا سکتا تھا تو جھوٹ نہیں تھا۔ سعدی بھی انزل کے میسج کے بعد ہواؤں میں ہی خود کو اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ بے شک اس کھیل کو شروع کرنے سے پہلے اس نے انزل کے بارے میں اس طرح سے نہیں سوچا تھا، لیکن حویلی میں آنے کے بعد جتنا وہ اس کے قریب رہنے لگا تھا، اسے انزل کے بارے میں جاننے کا جتنا موقع ملا تھا، وہ اسے اچھی لگنے لگی تھی۔ کافی کیئرفل قسم کی لڑکی تھی، اس کی کئی باتوں نے سعدی کو حیران بھی کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سعدی تازہ روٹی کھانا پسند کرتا، اس کے لیے ڈائننگ ٹیبل پر ڈنر کے دوران ملا ماں سے کہہ دیتی کہ سعدی کے لیے تازی روٹی بنا کر لاؤ، کبھی کہتی اسے میٹھے میں کھیر پسند ہے، آج کھیر میں خود بناؤں گی، اور بھی کئی ایسی باتیں انزل کی تھی جس سے اسے یہ لگتا تھا کہ صرف وہی نہیں بلکہ انزل بھی اسے سمجھتی ہے۔ انزل کے ساتھ زندگی بہت بہترین گزر سکتی تھی۔ ان دونوں میں اگر کوئی طوفانی محبت نہیں تھی تو انڈرسٹینڈنگ ضرور تھی، اور ذہنی ہم آہنگی کا ہونا خوش آئندہ زندگی کی علامت ہے۔ شام ہوتے ہی سعدی بھی دلہا بننے کے لیے قریبی ایک سیلون میں گیا تھا۔ مقدس بیگم بے شک اس شادی سے خوش نہ تھی، لیکن اپنی بھابھی اور بسمہ افرا کی حویلی پہنچتے ہی بڑی خوشی سے خیر مقدم کیا تھا۔ جنت بیگم بھی ان سے ملنے باہر تک آئی تھیں، انہیں مہمان خانے میں تیار ہونے کے لیے بھیج دیا گیا۔ انزل کو دلہن بنانے کے لیے لڑکی گھر پر ہی آئی تھی، سرخ اور اسی جوڑے میں دلہن بنی انزل نے جب اپنا سراپا دیکھا تھا، سعدی کا مسکراتا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا۔ چہرے پر پڑا ڈمپل یاد آنے پر دل کسی اور لہر پر درگا تھا۔ بہرحال وہ خوش تھی۔ بی بی جی آج تو نظر اتروا لیجیے گا، اپنی دلہے میاں کی نظر تو لازمی لگے گی آپ کو، دلہن بنانے والی لڑکی نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا تھا۔ جہانگیر بلوچ نے شادی کا سارا انتظام حویلی کے وسیع و عریض باغیچے میں ہی کیا تھا۔ آس پاس کے گاؤں کے چودھری جاگیردار بھی پہنچ گئے تھے۔
انزل کے کمرے میں مقدس بیگم نہیں آئی تھی۔ اس بات نے انزل کا دل ضرور افسردہ کیا تھا، لیکن نسرین اور شہرین اپنی بیٹیوں کے ساتھ داخل ہوئی تھی۔ اپنے ہمراہی اسے باہر اسٹیج سے لے کر گئی تھی۔ پورے باغیچے کو بڑی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ممانی اور بسمہ افرا بھی انزل کو دیکھ کر داد دیے بنا نہیں رہے تھے۔ عین اسی وقت شہریار بلوچ کی گاڑی حویلی کے سامنے کھڑی ہوئی۔ بلیک کلر کی پینٹ کوٹ اور تازہ بنی شیو میں سوٹڈ بوٹڈ، اس کی تیاری بھی قابل دید تھی۔ اپنے گارڈ کے ساتھ وہ اندر داخل ہوا تھا۔ بیٹے کو یوں دیکھ کر جہانگیر بلوچ کا سینہ چورا ہوا تھا۔ بیٹے کو سینے سے لگایا کہنے لگے، تمہارے ظرف کو سلام کرتا ہوں شہریار بلوچ۔ اس نے مسکرا کر باپ کی کمر کو سہلایا تھا۔ بابا، مجھے انجل کی خوشی اپنے دل سے عزیز ہے، مجھے اپنے بیٹے پر فخر ہے۔ انہوں نے شہریار کو خود سے جدا کیا اور فرحت محبت سے اس کا ماتھا چوما تھا۔ اس کے بعد شہریار جنت بیگم سے ملا تھا۔ اب تک سٹیج پر بیٹھی انزل کی جانب اس نے نہیں دیکھا تھا۔ مقدس بیگم نے خود سے آگے بڑھ کر شہریار کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ سٹیج پر بیٹھی انزل کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ کیا کوئی ماں ایسی سنگ دل ہو سکتی ہے؟ اپنی سگی بیٹی کو اس سے جدا ہونے جا رہی، اس کی طرف تو نظر بھر بھی نہیں دیکھا، اور اس شخص کے سینے سے لگا رہی ہے جو اسے دل میں کبھی ماں کا درجہ دے ہی نہیں سکتا۔ انزل نے آنکھوں سے گرنے والے آنسو کو دل میں ہی کہیں گرایا تھا۔ اسی وقت حویلی کے باہر بینڈ باجوں اور ڈول کی آوازیں گونجنے لگیں، یعنی کہ شادی کی آمد ہو چکی تھی۔ اس ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے اس چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیجیے گا۔